اپنے میرے بڑے بھائی آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب قبلہ پیر سید قطب علی شاہ صاحب جلوہ گر ہیں. میں اپنے بڑے بھائیوں کو سبق سنانے کی نیت سے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف 5-7 منٹ کے اندر میں نے اپنی بات ختم کر دینی ہے. تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے گا. دیکھیں، ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ بھی گزرا ہے. میں اور آپ گلی گلی چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور کا میلاد 12 کو ہوا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں آپ کا 17 کو ہوا ہے، بعض کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع النور شریف کو ہوئی ہے. اب سارے میری طرف چند جملے، بڑی محبت کے قیمتی جملے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذیوقار، یہ اعتراض بھی ہے، یہ سوال بھی ہے. بعض کہتے ہیں حضور کا میلاد 17 کو ہوا، بعض کہتے ہیں 9 کو، بعض کہتے ہیں 12 کو. میں کہتا ہوں کہ ہم علی والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. ہمارا یہ اعتراض ہی نہیں کہ آپ کا میلاد 17 کو ہوا، 12 کو ہوا، 9 کو ہوا. ہمارا تو عقیدہ بڑا خوبصورت ہے. ہمارے آباء و اجداد نے یہی سکھایا ہے اور یہی بتایا ہے، جب چاند بھی نہیں تھا تب بھی جسی نبوت کا تارا طلوع تھا، اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو حضرت ذیوقار، یہ 12، 17، 9 کی لڑائی ہماری ہے ہی نہیں. دوسرا دیکھیں، رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرے کی 5 تاک راتوں کو میں اور آپ جاگتے ہیں. کسی سے پوچھئے گا یہ راتیں کیوں جاگ رہے ہیں، آج مسجد کی طرف ہم نے رخ کیوں کیا ہے، تو ہمارے بھائی ہمیں بتائیں گے شاہ جی آپ کو نہیں پتا، آج قرآن اترا ہے، آج قرآن اترا ہے. تو جس رات قرآن اترے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، گجرات سے لے کے دنیا کے کونے کونے میں کچھ آپ مسجد میں جا کے مسجد کو آباد کر کے یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کے آنے پہ جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، سجدہ ریزی کی جاتی ہے، اپنے بختوں پہ ناز کیا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں جس رات قرآن آئے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. جس رات صاحب قرآن آئے اس رات کو 12 ربیع النور شریف کی رات کہی جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ نے میرے بھائی ناراض نہیں ہونا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے نعرہ لگانا ہے. یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا ساتھ کٹانا ہے نا. اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے بتانا ہے کہ جملہ کوئی آپ کے پلے پڑ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا تو پھر آپ نے نہیں. یہ میرے بھائی میرے پاس بیٹھے، آپ نے بتانا ہے. تو حضرت ذیوقار، قرآن آئے تو خوشی کا اظہار ہے، تو کبھی قرآن سے پوچھا کرو کہ رب نے تجھے کس کے صدقے عزت عطا فرمائی ہے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، ہم ہیں علی کی اولاد، ہم ہیں علی کی نسل، ہم ہیں علی کا خون والے. ہم جو بات کہیں گے اس کا جواب بھی دیں گے. میں یہ کہتا ہوں یارو یاد رکھیے گا، میرے رب نے قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ کو عزت نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے قرآن کو عزت عطا فرمائی. حضرت ذیوقار، قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پہ کب سے میرے رب نے قائم رکھا تھا، سلامت رکھا تھا، لکھا ہوا تھا. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کا نزول تب ہوا جب میرے اور آپ کے آقا جلوہ گر ہوئے. حضرت موسیٰ کو میرے رب نے فرمایا آ جاؤ طور پہ. 40 دن لگیں گے موسیٰ
موسیٰ 40 دن یہ مقابلہ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے نعوذ باللہ حضور ہم جیسے. میں کہتا ہوں کبھی ہم جیسوں کے پاس آیا کرو, ہم آپ کو بتائیں جن 1,24,000 میں حضور آئے ہیں وہ بھی حضور جیسے نہیں ہے. حضور کو تو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی. موسیٰ آ جاؤ 40 دن جلدی جلدی میں نے بات کو سمیٹنا ہے. کتنے دن ہیں؟ 40 دن طور پہ رہو. نام پاک میں پورا موضوع لکھا ہوا ہے, کتاب لے کے چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ بن مریم سورۃ مریم میں سورۃ میں بارے میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. سادات کرام اپنے بڑے بھائیوں کو بھرپور توجہ چاہیے آپ سب کی. یارو حضرت عیسیٰ بن مریم صرف 3 دن کے تھے. کتنے دن کے؟ 3 دن کے. ان کی ماں پہ تہمت لگی, الزام لگا. حضرت عیسیٰ نے ایسے ایڑی مار کے کہا تجھے نہیں پتا میری ماں بڑی پاک ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے تو ہم نگر نگر گلی گلی نکل کے یہ نعرے لگاتے ہیں اور تجھے بتاتے ہیں جو چھوٹی بطول ہے اسے مریم کہتے ہیں, بڑی بطول کو سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے. اور یہ آج ہم اپنی سنت نہیں پوری کرتے. جب ماں کے کردار کے بارے میں بات ہو تو جو عیسیٰ کی سنت پوری کرے وہ بھی گلی گلی نکل کے بتاتا ہے. حضرت یاد رکھیے گا میرے رب نے سیدہ مریم کو بڑی فضیلتیں دی ہیں. موضوع دوسرا چھٹ جائے گا. بڑی فضیلتیں دی ہے, لیکن سیدہ مریم کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے بغیر خامند کے بیٹے کو پیدا کیا اور پکیزہ رہی. فرمایا جو خامند کے بغیر بیٹے کو پیدا کر کے پکیزہ رہیں انہیں مریم کہتے ہیں. جو ظہر کے وقت حسن کو پیدا کرے عصر کے وقت نماز ادا کریں انہیں سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے. تو میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے, یہ میری نسلوں کا عقیدہ. جتنے سادات کرام آپ سارے بیٹھے ہوں یار میں یہ بات یاد رکھیں. میں فکر کر رہا تھا حضرت موسیٰ آئے فرمایا کتاب لے لو. حضرت عیسیٰ آئے 3 دن کی عمر میں کہتے میرے پاس کتاب موجود ہے. اس کا مطلب انبیاء آتے تھے تو ان کے پاس سلیبس موجود ہوتا تھا, لکھا ہوتا تھا, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میرے آقا کی عمر 5 سال ہوئی, کتاب نہ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 40 سال کی عمر میں قرآن آیا تو قرآن یہی بتا رہا ہے. باقیوں کو رب نے کتاب دے کے بھیجا. فرمایا اس کے مطابق گزارنی ہے. فرمایا مصطفیٰ آئے, فرمایا مصطفیٰ آپ جیسے گزاریں گے میرا رب ویسے قرآن کا نزول فرماتا ہے. تو جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھیں دیکھیں حضرت موسیٰ کو میرے رب نے نام پاک میں فرمایا آؤ صرف طور پہ, طور کے علاوہ کی کتاب نہیں ملے گی. حضرت عیسیٰ کو فرمایا ساتھ لے جاؤ. کبھی میرے اور آپ کے نبی کو ارشاد فرمایا ہو. اب میری طرف توجہ رکھیے گا, میرے جملے آخری آپ کی توجہ ذرا کیجیے گا. میرے اور آپ کے آقا کو کبھی میرے رب نے فرمایا مکہ آئیں گے تو کتاب ملے گی, کبھی فرمایا مدینہ آئیں گے تو کتاب ملے گی, کبھی فرمایا ہو احد میں آئیں گے تو کتاب ملے گی, کبھی فرمایا ہو کہ بدر آئیں گے تو کتاب ملے گی, کبھی فرمایا ہو خندق آئیں گے تو کتاب ملے گی. فرمایا نا مصطفیٰ آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. فرمایا اے میرے مصطفیٰ باقیوں کے لیے قانون ہے ایک جگہ پہ رکیں گے تو کتاب ملے گی. مصطفیٰ آپ جدھر جدھر جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے میں رب قرآن کی آیات کا نزول فرماتا جاؤں گا. تو یہ میرے اور آپ کے کریم نبی ہیں, اتنی عظمت والے, اتنی عزت والے, اتنی بلندیوں والے. میں صرف ایک آخری آیت مبارکہ پڑھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آپ میں سے آج تک کبھی آپ نے ایسا سنا ہو اپنے بندے کی شادی ہو اور شادی والے دن ہی کہہ دیں کہ میرا پوتا ہوگا اس کا نام یہ رکھا جائے گا, وہ دنیا میں ایسے زندگی گزارے گا, یہ اس کا کردار ہوگا. کبھی ایسے سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے تو بتا نہیں نہ سنا. مشکل بات نہیں, میں کر بڑی آسان. اب میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. دیکھیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بندہ دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے برکاشہ جی اس کا چرچا بلند ہو جائے. اور رب نے ہمیں نامہ کون سا عطا فرمایا ہے, عظمت ذرا سنیے گا. قرآن مجید کہتے ہیں آج تک ایسے نہیں ہوا لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا ہے. پروردگار کب ہوا ہے؟ فرمایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے حواریوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد جو آ رہا ہے من بعد اسمہ احمد,
زمین والے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تو یار جن کے آنے سے پہلے ان کے چرچے اتنے بلند ہو، آپ اور میں کیا ان کے چرچے بلند کریں گے؟ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے رب نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے ساری بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ قرآن اور انجیل ظاہری طور پہ قرآن سے پہلے ہے نا جی، قرآن اور انجیل پہلے نازل ہوئی۔ اب مجھے بتائیں ایک بندے کا قرآن میں تذکرہ آئے، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، سلیمان کا تذکرہ قرآن میں آئی، یہ عزت عظمت والی بات ہے، حیرانگی والی نہیں۔ یعنی وہ زندگی گزار گئے ہیں، وہ زندگی گزار کے چلے گئے تو رب نے ان کی زندگی کو قرآن میں بیان کر دیا۔ عظمت والی بات تب ہے، حیرانگی والی بات تب ہے، ابھی زندگی گزاری نہ ہو، رب پہلے چرچا کر دے۔ آپ کہیں شاہ جی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، 9ویں پارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا تم کہتے ہو تورات اور انجیل قرآن سے پہلے، مصطفیٰ سے پہلے آئے ہیں، یہی عقیدہ بے شک ساتھ لے جائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا میرے رب نے مصطفیٰ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، صرف قرآن میں ان کے حسن کی قسمیں نہیں، تیرے رب نے تورات اور انجیل میں بھی ان کے حسن کے قصے بیان فرما دیے۔ تو حضرت ذیوقار یہ جو 63 سال کی زندگی مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہے نا، یہ زندگی ہے آپ کی توجہ سنیے گا، میں اپنے گھر میں حاضر ہوں، میں اس بات سنیے گا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 63 سال کی زندگی کیا ہے؟ سوال تو آئے گا نا، پھر شاہ جی وہ پہلے سب سے آخر میں ہمیشہ وہ ہیں، تو یہ 63 سال کی زندگی کیا ہے سوال؟ کوئی پوچھ لے تو ہم سے جواب لے جائیے گا، بھائی یہ رب نے 63 سال کی ظاہری زندگی کیوں دی ہے؟ بڑا محبت کا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ رب نے اس لیے دی ہے کیونکہ انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں تھی، فرمایا مصطفیٰ 63 سال آپ جائیں انسان کو انسانیت کا تحفہ لٹا دیں۔ سبحان اللہ، میرے بڑے بھائیوں کو جملے کی سمجھ میں انہوں میں داد ہے، میں صرف کھول دیتا ہوں ایک بات چھوڑی۔ دیکھیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہاں کوئی بیٹھا ہو جو اپنی بیٹی کو دفن کر سکتا ہو، کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے یار، نہیں ہے نا؟ لیکن جا کے پڑھ لیں دیا قلبی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ 4 سال کی بیٹی کو دفن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انسان کے پاس انسانیت موجود تھی؟ نہیں تھی نا؟ کوئی ہے آپ میں سے جو اپنی ماں کو کتیا کے بھاؤ بیچ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے انسان کے پاس انسانیت نہیں تھی، پھر اکاس کی منڈی میں ماں تڑپ رہی تھی، پھر سیدہ زہرا کے بابا جلوہ گر ہوئے، فرمایا کائنات والو یہ 63 سال کی زندگی کو زندگی نہ سمجھنا، بلکہ رب نے انسان کو انسانیت کا تحفہ لٹا دیا۔ سبحان اللہ، جتنی عزتیں ہیں میرے رب نے حضور کے نلین کے صدقے عطا فرمائی ہیں قیامت تک۔ اور ابتدا میں نے کہا جب چاند بھی نہیں تھا تب بھی حضور کا نبوت کا تارا طلوع تھا، آخر میں کہتا ہوں جب چاند بھی نہیں ہوگا تب بھی جس کی نبوت کا تارا طلوع رہے گا اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں سادات کرام کا جنب غفیر، اور آج کے اس مبارک میں جب آپ فلیکس پہ نام پڑھیں تو آپ کو کبھی پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب، کبھی شاہ حسین شاہ صاحب، کبھی منظور حسین شاہ صاحب، کبھی قطب علی شاہ صاحب، کبھی حسنین حضرت شاہ صاحب، یہ سارے جب حسن حسین علی یہ سارے آپ پڑھتے ہیں نا تو میرا دل بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، یارو 1400 سال پہلے اس لیے کربلا کو برپا کیا گیا، آج کے بعد حسین نہیں آئے گا۔ میرے رب نے گلی گلی سے حسین کے نوکروں کو پیدا کر کے بتا دیا دنیا حشر قبر
کچھ رہے یا نہ رہے، میرے رب نے حضور کے صدقے حسین کے نام کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آل نبی اولاد علی جگر گوش بطول صاحبزادہ حضرت پیر سید ہارون الرشید صاحب شاہ صاحب شان نبی بیان فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی عمر عطا فرمائے۔